گے اور حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اس کے تعلق سے روایت آتی ہے اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، میدان محشر میں طویل مدت تک بھوکے اور پیاسے، شدید گرمی، بدبودار پسینے میں شرابور اور تنگ آ کر لوگ انبیاؤں کے پاس جائیں گے، ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کہیں گے آج اللہ سے کہہ دو حساب قائم کر دے، ترازو لگ جائے، میزان قائم ہو جائے، حساب کر دو، حساب شروع کر دو، اور سفارش کریں گے۔ تمام انبیاء انکار کر دیں گے اپنی امتوں سے، یہ کام آج ہم سے نہیں ہوگا، اللہ بہت غصے اور غضب میں ہوگا اس دن، وہ انکار کر دیں گے سفارش کرنے سے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جا کر آپ کہیے کہ حساب کتاب شروع کر دے، میزان قائم کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اور تب تک سجدہ کریں گے جب تک رب چاہیں گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھو، بولو، سنے جاؤں گے، سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اس کو جو ہے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، بڑی شفاعت، سب سے بڑی شفاعت یہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شفاعت میں شامل رکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلی شفاعت ہوں گی، مطلب لوگ چاہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو، اللہ حساب نہیں لیں گا، 50,000 سال تک پسینے میں ڈوبے ہوئے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ سوچیں گے انبیاء ایک ذریعہ ہے جہاں سے جا کر ہم کہیں گے کہ میزان قائم ہو جائے، حساب ہو جائے۔ لوگ جائیں گے، اور یہ روایت بہت لمبی ہے اس لیے میں اس کو لے نہیں رہا ہوں، یاد رکھیے، ورنہ یہ روایت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو جو لوگوں نے اپنے خود ساختہ شفیع بنا لیے نا، یہ سفارش کریں گے، وہ کریں گے، سب کا وجود تو دور، یہاں بڑے بڑے انبیاء کانپ رہے ہوں گے، اور حدیث کے الفاظ مختصر یہ کہ لوگ جائیں گے، کہیں گے اے آدم تم ہمارے باپ ہو، آج سفارش کرو کہ میزان قائم ہو جائے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ یہ کوئی جنت میں جانے کی سفارش نہیں، صرف میزان قائم کرنے کی کہ حساب کتاب ہو جائے، اس تکلیف سے تو ہم بچیں جو سورج 1 میل کے فاصلے پر پسینے میں ڈوبے ہیں، بدبودار، ہمیں کچھ تو حساب ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے آج میں سفارش نہیں کرتا ہوں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، میں ڈرتا ہوں کہیں میری وہ خطا پکڑ لی جو مجھ سے اللہ نے کہا تھا اس جھاڑ کے قریب مت جانا آدم، میں چلا گیا تھا اور کھا لیا تھا، تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، آپ جو ہے شاید نوح کے پاس جاؤ، وہ سفارش کرے۔ لوگ بھاگے آئیں، کہیں گے نوح تم پہلے رسول ہو جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے، ہماری آج سفارش کرو۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوں گا، اور میں ڈرتا ہوں، میں نے اپنی قوم کے خلاف بددعا کی تھی، کہیں میرا رب آج مجھے پکڑ لے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، اللہ میری نفس بچا، میری نفس بچا، اور نکل جائیں گے وہاں سے۔ کہیں گے جاؤ شاید ابراہیم کے پاس جاؤ، اس کی بات اللہ تعالیٰ سن لے، اس لیے کہ وہ اللہ کی خلیل ہے، دوست ہیں۔ لوگ بھاگے آئیں، کہیں گے ابراہیم تم چلو اللہ کے پاس، تم خلیل ہو اللہ کے، دوست سے تم اللہ کی دنیا میں سفارش کرو کہ میزان قائم ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہ بھائی نہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ اتنے غضب میں، نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد ہوا ہے، اگر اللہ نے میری 2 خطائیں جو دنیا میں کی تھی پکڑ لی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، تم کسی اور کے پاس جاؤ، شاید موسیٰ کی اللہ بات سن لے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، کہیں گے موسیٰ تم کلیم اللہ ہو، اللہ نے تم سے کلام کیا، سیدھے بات کی، تمہارا یہ شرف ہے، تم اللہ سے سفارش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں بھائی نہیں، اللہ اتنے غضب میں ہے کہ نہ اس سے پہلے ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوگا، کہیں اگر وہ میرے مکے مارنے کی بات اللہ نے اگر نکال دی، مجھے پکڑ لیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا، نفسی نفسی اللہ مجھے بچا بول کر نکل جائیں گے۔ کہیں گے شاید عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کچھ مدد کرے۔ لوگ آئیں گے اور کہیں گے عیسیٰ تم اللہ کے کلمے تھے، تم اللہ کی روح، مطلب جس میں اللہ نے جس کے لیے روح پھونکی تھی، جس میں ڈالی تھی، کلمت اللہ ہو، روح اللہ ہو، تم سفارش کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر کوئی عذر دے کر کہیں گے میں تو آج نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب آگے بڑھیں گے، اللہ کلمات سکھائیں گا دعا کے، آپ ان کلمات کو یاد کر کر سجدے میں گر جائیں گے، اتنی دیر گرے رہیں گے جتنی دیر حدیث میں اللہ چاہیں گا، پھر اللہ کہیں گے محمد اٹھو سفارش کرو، قبول کیے جاؤں گے۔ میرے بھائی بڑے بڑے انبیاؤں کی حالت نفسی اور نفسی کی ہے، اور ہم کس کس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ ہم کو لے جائیں گے جنت میں۔ بڑے بڑے انبیاء نفسی کر کے نکل جا رہے، اللہ مجھے بچانا آج، میں کس کی فکر نہیں کرتا ہوں، نکل جائیں گے، اور ہم لگے ہیں کہ یہ سفارشی بنیں گے، وہ سفارش، یہ تو خود ساختہ ہے، سیلف اپوائنٹڈ ہے تمہارے، یہ ہے جو ہے سفارش کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے دیگر انبیاء، صلحاء اور جو ہے شہید اور صدیقین اور نیک لوگ اور فرشتے اور انسان اور جن پھر سفارشیں کریں گے۔ یہ پہلی شفاعت اور سفارشیں جو قبول کی جائیں گی، اور یہ سب کے لیے نہیں قبول کی جائیں گی، حدیث میں چند لوگوں کے لیے قبول کی جائیں گی، پھر اس کے بعد پھر میں اللہ کے سامنے آپ سے سجدے میں گروں گا اتنی دیر جتنی دیر میں رب چاہے، پھر چند لوگوں کی سفارش قبول ہوں گی، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا اتنی دیر جتنا رب چاہے، پھر چند کی ہوں گی، پتہ چلا پوری امت کی سفارش ایک ساتھ قبول ہونے والی بھی نہیں ہے۔
اور اللہ کے رسول کس کی سفارش کریں گے سب سے پہلے؟ وہ جو فاسق اور فاجر تھا. آج حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت تو سب کو چاہیے، لیکن آپ کے ایسے اعمال کرنے کو تیار نہیں. تو نبی کس کو چاہیں گے اس روز؟ فاسق اور فاجروں کو، گناہ گاروں کو، بدعتیوں کو، جنہوں نے دین میں ایجاد کیا، مشرکوں کو، اللہ کے علاوہ دوسروں، ان کو بدل کریں؟ نہیں، وہ تو ان کو کریں گے جو سب سے زیادہ آپ کے طریقے پر چل کر آئے. آج سب سے زیادہ ان کے طریقے کو چھوڑ کر سب سے زیادہ امیدیں لگا بیٹھے کہ ہم جو ہے جنت میں جانے والے. کیوں؟ تو ہمارے نبی سفارش کریں گے. ہم یقیناً توقع رکھتے ہیں، امید کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یقیناً ہم اس شفاعت میں شامل ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں. یاد رکھیے.